سفید چہروں اور سرخ سرخ ہونٹوں والے انگریزوں نے جب بر صغیر میں اپنا سکہ منوایا اور یہاں پر انگریزوں نے جب اپنی اتھارٹی اور طاقت 100% اسٹیبلش کر دیا، خاص کر 1857 کی جنگ عظیم کے بعد، تو تب کے بعد صورتحال کچھ یوں تھا کہ جو مسلمان طبقہ تھا وہ انگریزوں کے طرز زندگی، ان کے ماڈرن وے آف تھنکنگ، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ، ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے ہندوؤں کے بنسبت۔ مطلب مسلمان اپنے بچوں کو جو انگریز اسکول ہے، انگریزی تعلیم ہے، اس میں پڑھنے سے روکتے تھے۔ شروع میں تو انگریزی زبان سے بھی مسلمان بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اس کے برعکس جو ہندو لوگ تھے، جو ادر مذاہب کے لوگ تھے، وہ بڑی آسانی سے جو انگریزوں کی طرز زندگی ہے، جو ماڈرن وے آف تھنکنگ ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے۔ اب یہ جو مسلمان ریزسٹنس شو کر رہے تھے انگریزوں کو، اس کے پیچھے بہت وجوہات تھے، لیکن دو مین وجوہات جو تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی۔ جو مغل حکمران تھے، جو بہادر شاہ ظفر تھا، جو دوسرے لوگ تھے، وہ مسلمان تھے، تو حکومت مسلمانوں سے لی گئی تھی۔ جس وقت انگریز ادھر آئے تھے اس وقت مسلمان پاور میں تھے، اور جو دوسرے مذاہب اور طبقوں کے لوگ تھے وہ مسلمانوں کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی تھی، تو وہ اتنی آسانی سے اپنے جو نئے آقا ہیں، نئے لوگ ہیں، نئے سپیریئر ہیں، ان کی حکومت اور ان کی ویز آف تھنکنگ کو اتنی آسانی سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ دوسری جو مین ریزن ہے اور جو آج ہماری اس ڈسکشن کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت جو تھیولوجیکل تھنکنگ تھی، جو مذہبی خیالات تھے، ان کے مطابق مسلمان یہ سوچتا تھا کہ یار ہم تو یہ ساری جہان اور ساری دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہ جو حساب کتاب ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ سب کچھ تو ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور ہمارے کہانیوں کے مطابق دنیا بنی ہے، اور ہماری کہانیوں کے مطابق یہ دنیا ختم ہوگی، اور ہمارے جو پلاٹس ہیں، جو سٹوریز ہیں، اس میں تو انگریز کا آنا اور اس کا پاورفل ہونا، یہ تو اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ابھی جو انگریز آئے ہیں یہ بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہ واپس چلے جائیں گے، اور ہمارا جو گلوری کا دور ہے، جو ہم ہاتھیوں کے اوپر جو راجہ مہاراجہ کی طرح زندگی گزارتے تھے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اور وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ہم کچھ خاص سائنٹیفکلی لٹریٹ ہے یا فلسافیکلی میچیور ہے، لیکن وہ دور اس لیے آئے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ سینس آف سپیریئرٹی ہمارے مسلمانوں کے اندر تھی، اس لیے یہ لوگ مطلب شروع سے لے کر آخر تک یہ انگریزوں کی جو فار ایگزامپل ان کے انسٹیٹیوشن تھے اس میں یہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو ادھر پڑھائی کے لیے نہیں بھیج دیتے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک ماڈرن ویز آف تھنکنگ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے یہ لوگ۔ تو ہوا کیا، ابھی سننے میں تو یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہمارے دشمن تھے، جو غلط لوگ تھے، انگریز تھے، ہم نے ان کے طور طریقوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے کنسیکوینسز، اس کے نتائج بہت زیادہ خراب اور بہت زیادہ گمبھیر نکلے، اور ابھی تک اس کے جو وہ اثرات ہیں وہ موجود ہیں، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس وقت کے فار ایگزامپل اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کو اگر آپ نکالیں تو فار ایگزامپل اگر ایک یونیورسٹی میں 90 اسٹوڈنٹس ہندو کی گریجویٹ ہوئے ہیں اور 90 فار ایگزامپل سکھ یا دوسرے مذاہب لوگوں کی گریجویٹ ہوئے ہیں، تو صرف 10 یا 5% مسلمان وہ گریجویٹ ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ریج تھا اور وہ ریزسٹنس بہت پیک پر تھا۔ اسی وجہ سے جو جابز اپرچونٹیز تھے اس میں بھی مسلمان بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ انگریز جو پاور میں تھے، جو اتھارٹی میں تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات بھی بہت خراب تھے۔ وہ تو بعد میں پھر کہیں سر سید احمد خان کی طرح لوگ آ گئے جنہوں نے مسلمانوں کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو یہ بات بتایا اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھانے کی 100% کوشش کی کہ چاہے اگر آپ پسند کرو یا نہ پسند کرو، لیکن انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے انگریزوں کی طرح پاورفل بننا، اور اس پاورفل بننے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنا ہوگا، آپ کو انگریزی سیکھنی ہوگی، آپ کو جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، ماڈرن وے آف تھنکنگ ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ گئی وہ دن جب آپ لوگ ہاتھیوں پر بیٹھ کر مطلب حکم چلایا کرتے تھے اور خوبصورت لڑکے اور لڑکی آپ کے سامنے ناچتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ دن گئے۔ اب جو ہمارے دشمن ہیں، جو رائولز ہیں، چاہے وہ ہندو ہے یا انگریز ہے، ان کو فیس کرنے کے لیے آپ کو ان جیسا پاورفل اور طاقتور بننا ہوگا، اور طاقتور آپ ماڈرن ایجوکیشن کے تھرو ہوگے۔ تو بعد میں سر سید احمد خان کی طرح لوگ آ گئے، لیکن سر سید سے پہلے مسلمان جو تھے وہ حد سے زیادہ ماڈرن وے آف تھنکنگ کو ریزسٹنس اور اپوزیشن شو کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان میں سینٹرل ریزن یہ تھا کہ مسلمان یہ سوچتے تھے کہ ہم بائی برتھ سپیریئر ہے، اور سپیریئر ہونے کا وجہ یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے اندر کچھ سکلز ہے، ہم فار ایگزامپل سائنٹیفکلی لٹریٹ ہے، یا فار ایگزامپل فلسافیکلی ہم زیادہ ایوالو ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہم برتر صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو
احساس برتری تھی، یہ جو سپیریارٹی کمپلیکس، اس کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ایک تو ہم نے حکومت، دوسرے ہندوؤں کے ساتھ ہمارا تعلقات خراب ہونے لگ گئے، جو انگریز حکمران تھے وہ بھی مسلمانوں کو زیادہ جنگ آزادی کی بات زیادہ ٹارگٹ کرنے لگ گئے، تو بہت زیادہ زوال پذیر ہو گئے۔ ان دنوں میں جو الطاف حسین حالی ہے اس کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ۔ الطاف حسین حالی نے اس دور کی عکاسی کچھ لائنز میں بڑی خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ الطاف حسین حالی کا ایک نظم ہے مد جزر اسلام، اس کے کچھ اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم، نہ درباریوں میں سرفراز ہیں ہم۔ ابھی ان لوگوں کے دربار بھی مٹ گئے تھے اور جو اہل حکمران تھے ان کے سامنے بھی ان کا ویلیو زیرو ہو گیا تھا۔ انگریز مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے بنسبت بہت زیادہ وہ نفرت کرتے تھے۔ نہ علموں میں شایان اعزاز ہے ہم، نہ صنعت میں حرفت میں ممتاز ہے ہم۔ کہتے ہیں کہ نہ تو علمی طور پر مطلب ہم کچھ اسپیشل تھے، اور جو ہماری صنعت کاری اور جو سکلز تھے ان میں بھی ہمارا کوئی ابھی ویلیو نہیں رہا۔ نہ رکھتے ہیں کچھ منزلت نوکری میں، نہ حصہ ہمارا ہے سوداگری میں۔ تنزل نے کی ہے بری گت ہماری، گت حالت کو کہتے ہیں، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری۔ گئی گزر دنیا سے عزت ہماری، گئی گزر دنیا سے عزت ہماری، نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری۔ اور یہ جو آخری دو لائن سے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پڑی ہے ایک امید کے ہم سہارے، توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے۔ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو جنت ہے۔ ہم نے کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہم نے اچار بنانا ہے۔ اس دنیا میں تو جو مسلمان ہیں وہ تو ایک قیدی کی طرح زندگی گزارے گا، اور جو کفار ہے، جو یہ غیر مسلم لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، یہ جانے اور سائنس جانے اور فلسفی جانے۔ ہم نے تو جنت جانا ہے اور ہمیں سارے ریوارڈز جنت میں ملیں گے، کیونکہ جنت بنایا گیا تھا صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سپیریارٹی کمپلیکس کہ ہم سپیریئر ہے اور ہم سپیریئر ہے اور ہم بہتر ہے، کچھ یوٹیلیٹی کی وجہ سے نہیں، کچھ ورک یا کچھ ویلیو کی وجہ سے نہیں، صرف اسی بات کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس مینٹیلٹی اور اس سوچ نے ماضی میں ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، حال میں بھی غرق کرے گا، اور مستقبل میں بھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں ہمارا ہے۔ ابھی جو ہندوستان چائنا یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، ان کو بتاؤ، ان کی وزیر اعظم کو جا کے بتاؤ کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہے، یہ سارا جہاں ہمارا ہے۔ ہمارا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم بڑے کولمبس کی طرح ایکسپلوررز ہے، یا فار ایگزامپل ہمارے اندر کچھ خاص صلاحیت ہے یا کوالٹی ہے، نہیں ہے۔ سارا جہاں، پورا کائنات اور پوری دنیا ہماری ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم ہیں مسلمان۔ تو یہ this way of thinking, this flawed way of thinking, this contagious, very contagious way of thinking، اس سپیریارٹی کمپلیکس نے ہمیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا پہلے بھی، اس سوچ نے ہمیں بہت زیادہ شدید نقصان دیا ہے، اور ابھی بھی یہ سوچ ہمیں نقصان دے رہا ہے اور فیوچر میں بھی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کی کچھ اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہیں کہ آپ محنت کرو گے، آپ پڑھو گے، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفی کو گلے لگاؤ گے، آپ کے اندر کچھ خاص بات ہوگی، تب سارا جہاں آپ کا ہوگا۔ ابھی آپ چلے جاؤ کسی دوسری ملک میں، کسی دوسری بارڈر میں اپنا قدم رکھو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا جہاں آپ کا ہے کہ نہیں، سارے جہاں میں کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ تھینک یو۔